ریاستی وزیر برائے بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے ضلع عادل آباد میں IT کمپنی کے قیام اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر آنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عادل آباد میں KTR نے اپنے دورے کے موقع پر انتظامیہ اور ملازمین کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عادل آباد جو کبھی ترقی پذیر ہوا کرتا تھا اب IT کے نقشے میں شامل ہے۔ عادل آباد سینٹر میں IT ٹاور کے لیے 5 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے۔ KTR نے اس موقع پر 1.5 کروڑ روپے فنڈز دینے کا وعدہ کیا اور BDNT کمپنی کی جدید کاری کے لیے بھی فنڈز فراہم کرنے کی بات کہی۔ TRS کارگزار صدر نے کہا کہ CCI فیکٹری کو دوبارہ کھولنے کے لیے کافی کوششیں کی جا رہی ہیں اور مرکز سے ہر ممکن تعاون کرنے کا مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ جب پرائیویٹ سیمنٹ کمپنیاں منافع کما رہی ہیں تو CCI جو تمام سہولیات سے لیس ہے کیوں شروع نہیں کی گئی۔ ریاستی وزیر نے بیرون ممالک کے افراد کے آگے آنے پر عادل آباد میں IT کو مزید ترقی دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ عادل آباد کو ایک خوبصورت علاقہ قرار دیتے ہوئے KTR نے سیاحت کو فروغ دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند سے ملاقات کی۔ AIMIM کے MLAs کے اس وفد نے ملاقات کے دوران CP CV آنند کو ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے کاروباری اداروں کو رات دیر گئے 1 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت دینے کے لیے نمائندگی کی ہے۔ MLAs نے مقررہ وقت کے بعد دکانیں کھلی رکھ کر قوانین پر عمل نہ کرنے والے افراد کو گرفتار کرنے کے بجائے انہیں چالان جاری کر کے سزا دینے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ AIMIM کاروان رکن اسمبلی قاسم محی الدین نے کلثوم پورہ مسجد کمپلیکس میں جونیئر کالج اور ہاسٹل کی سائٹ کا معائنہ کیا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیسٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر MLA قاسم محی الدین نے تلنگانہ اقلیتی بہبود کی ٹیم کے ہمراہ کلثوم پورہ جامع مسجد میں مجوزہ جونیئر کالج اور ہاسٹل کی سائٹ کا معائنہ کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جونیئر کالج اور ہاسٹل 8 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جائیں گے۔ اس موقع پر MLA کے ہمراہ کاروان ڈویژن کارپوریٹر سوامی یادو اور پارٹی ورکرز و دیگر بھی موجود تھے۔ تلنگانہ گورنر تمیلی سائی سوندرا راجن نے IT منسٹر کے تارک راما راؤ سے لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی درخواست کرنے والی طالبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کریم نگر ضلع سے تعلق رکھنے والی مانسا نامی لڑکی نے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ سے ٹویٹر پر درخواست کی تھی کہ وہ اس کے لیے سیکنڈ ہینڈ لیپ ٹاپ کا انتظام کریں کیونکہ اس کا خاندان والد کے فوت ہونے کے بعد ذریعہ معاش کے لیے مشکل صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ لڑکی نے وزیر اعلیٰ کی سیکریٹری سمیتا سبروال، اداکار سونو سود اور گورنر کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ ریاستی گورنر نے مانسا کی درخواست پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ آپ کی درخواست کو نوٹ کیا گیا ہے، راج بھون جلد ہی آپ کو ایک لیپ ٹاپ فراہم کرنے کا انتظام کرے گا۔ انہوں نے کوڈنگ، ایپٹیٹیوڈ اور دیگر کورسز کی تربیت حاصل کرنے کی خواہاں طالبہ کو نیک خواہشات بھی پیش کی۔ لڑکی نے اسے لیپ ٹاپ فراہم کرنے پر تمیلی سائی سوندرا راجن سے اظہار تشکر کیا ہے۔ برطانیہ ڈپٹی ہائی کمشنر نے رکن کونسل کے کویتا سے ملاقات کی۔ دختر وزیر اعلیٰ KCR کے کویتا کی رہائش گاہ پر خیر سگالی ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر ان دونوں نے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ کویتا نے برطانیہ کے ڈپٹی کمشنر کو بتایا کہ TRS سربراہ و وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں ریاست تلنگانہ کی تمام شعبوں میں تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے۔ YSR تلنگانہ پارٹی صدر YS شرمیلا کی ریاست کے مختلف اضلاع میں پد یاترا جاری ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے کندی منڈل میں گاؤں والوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ YS شرمیلا نے ہنومان نگر گاؤں پہنچنے پر گاؤں والوں سے خطاب کیا اور KCR کو دوبارہ ووٹ دے کر بے وقوف نہ بننے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں TRS، BJP اور کانگریس سبھی دھوکہ دینے والی پارٹیاں ہیں۔ YS شرمیلا نے کہا کہ تلنگانہ میں YSR کی فلاحی حکومت کے برسر اقتدار آنے کی ضرورت ہے تاکہ مکانات بنائے جائیں، فی ری ایمبرسمنٹ، آروگیہ شری جیسی اسکیمات نافذ کی جائیں۔ YSR تلنگانہ پارٹی سربراہ کا ماننا ہے کہ ویلفیئر گورننس صرف YSR تلنگانہ پارٹی سے ہی ممکن ہے اور یہ پارٹی اپنے وعدوں پر قائم رہنے والی پارٹی ہے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے RSS سربراہ موہن بھاگوت کو ریاست تلنگانہ کے دینی مدارس کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔
صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے سربراہ کے دہلی کے کستوربا گاندھی مارگ مسجد نور دہلی کے آزاد پور مدرسے تجوید القرآن کا دورہ کرنے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے مدارس کے دورے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے تمام دینی مدارس کا انہیں دورہ کرنا چاہیے۔ مولانا حکیم صوفی خیر الدین نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ علماء اکرام کو بھی RSS کے اسکولز کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کریں۔ دینی مدارس پر دہشت گردی کو فروغ دینے کا الزام لگانے، مدارس کا سروے کروائے جانے اور مدارس کو منہدم کروانے کے پس منظر میں مولانا حکیم صوفی نے مدارس میں جاری تعلیمات اور سرگرمیوں سے متعلق خلاصہ کرنے اور ان تمام الزامات کی تردید کرنے کا موہن بھاگوت سے مطالبہ کیا ہے۔ انجمن فلاح معاشرہ یاقوت پورہ کی جانب سے اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب میں مولانا ڈاکٹر محمد عبد المجید، سابق پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی و دیگر نے شرکت کی۔ خطبہ نکاح کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غریب والدین کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادیاں جو شیر لانے سے کم نہیں رہا۔ معاشرے میں بے شمار غریب گھرانے کی لڑکیاں جہیز کے لین دین کے باعث گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ صدر انجمن فلاح معاشرہ ڈاکٹر مشتاق احمد نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس تقریب میں 7 غریب اور مستحق لڑکیوں کی شادیاں انجام پائی ہیں اور ان کے لیے ضروری ساز و سامان بھی فراہم کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تنظیم معاشرے میں مختلف کار خیر کے لیے سن 1990 سے سرگرم ہے اور اب تک بے شمار غریب مستحق لڑکیوں کی اجتماعی شادیاں کروائی گئی ہیں اور آئندہ بھی یہ کار خیر جاری رہے گا۔ انہوں نے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سنت کے مطابق شادیاں کریں اور جہیز کے لین دین کو ختم کریں۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن آؤٹ سورسنگ ملازمین نے GHMC ٹرانسپورٹ آفس کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ میونسپل BMS یونین لیڈر گوپال کی زیر قیادت آؤٹ سورسنگ ورکرز نے احتجاج کرتے ہوئے ان کی ملازمتوں کو مستقل کرنے، انہیں تنخواہیں فراہم کرنے اور مسائل کی یکسوئی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یونین لیڈر گوپال نے خبردار کیا ہے کہ اگر مزدوروں کے مسائل حل نہیں کیے گئے، 1 اکتوبر تک تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئی تو وہ شہر میں مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ سنگاریڈی کے کانگریس رکن اسمبلی جگا ریڈی نے YS شرمیلا پر BJP کی ہدایت پر کام کرنے کا الزام لگایا۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے YS شرمیلا پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں وہ ٹھیک سے نہیں دے رہے ہیں اور کانگریس کو تلنگانہ میں برسر اقتدار آنے سے روکنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جگا ریڈی نے YSR تلنگانہ سربراہ کو راج شیکھر ریڈی کو بدنام نہ کرنے اور سوچ سمجھ کر بات کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ YS وجے پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کانگریس قائد نے کہا کہ وہ بھی BJP کی ہدایت پر کام کر رہی ہیں اور یہ تمام خاندانی تیر BJP کی جانب سے ہی چھوڑے گئے ہیں تاکہ تلنگانہ میں کانگریس کو اقتدار حاصل کرنے سے روکا جا سکے۔ ویسا تلنگانہ کی پد یاترا سے ناراض جگا ریڈی نے کہا کہ لیڈرز کی توہین کرنے کے لیے YS شرمیلا پد یاترا کر رہی ہیں، انہیں کوئی سیاسی سمجھ نہیں ہے۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقد کیے گئے مسابقہ میں حیدرآباد کے 50 سے زائد مدارس اسلامیہ کے طلباء نے حصہ لیا۔ مولانا غیاث احمد رشادی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی زیر سرپرستی حافظ سید فضل الرحمان کی نگرانی میں مسابقہ روز گارڈن و سعدیہ فنکشن ہال میں منعقد ہوا، جس میں 200 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ مسابقہ کا آغاز صبح 7 بجے سے ہوا اور یہ رات 9 بجے تک جاری رہا۔ انتظامیہ کے مطابق مقابلے میں 2 فرع تھے۔ فرع اول حفظ قرآن مجید مکمل میں 100 سے زائد طلباء نے حصہ لیا، جبکہ فرع ثانی میں 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ دونوں فرع میں 18 درجات کے طلباء کو انعامات، ترغیبی انعامات دیے گئے اور مقابلے میں حصہ لینے والے مدارس کے انتظامیہ کو بھی توصیفی سند دی گئی۔ سنگاریڈی ضلع میں اپنی بیوی سے ناراض ایک شوہر نے اس کا قتل کر دیا۔ ذرائع کے مطابق یہ چونکا دینے والا واقعہ اتوار کی رات سنگاریڈی کے ویراپور میں پیش آیا۔ بتایا گیا ہے کہ YL ریڈی اپنی بیوی کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ تعلقات کے سبب ناراض تھا اور دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا کرتا تھا۔ سوپنا گاؤں کی دیگر خواتین کے ساتھ اتوار کی رات بدکما کھیل رہی تھی کہ وہ وہاں پہنچ گیا اور لوہے کی سلاخ سے اپنی بیوی پر حملہ کر دیا۔ سوپنا کے سر پر شدید چوٹ لگنے سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی اور YL ریڈی وہاں سے فرار ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر مقدمہ درج کر لیا ہے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی ہے۔
تلنگانہ کے وزیر صحت و وزیر خزانہ ہریش راؤ نے میڈیکل کاؤنسلنگ ایکسپرٹ عبدالرب عارف کو تہنیت پیش کی ہے۔ ضلع سدی پیٹ میں 25 ستمبر کو منعقد کیے گئے میڈیکل کاؤنسلنگ سیمینار سے عبدالرب عارف نے خطاب کیا۔ اس سیمینار میں بحیثیت مہمان خصوصی شریک ہونے والے وزیر خزانہ نے عبدالرب عارف کی شال پوشی کرتے ہوئے ان کی خدمات کو سراہا ہے۔ اس موقع پر میونسپل کونسلر ریاض الدین و دیگر بھی موجود تھے۔ بہادرپورہ پولیس نے بابو خان نامی شخص کے قتل میں ملوث 6 افراد کو حراست میں لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مالی تنازع کے چلتے محمد جابر نامی شخص نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ 14 ستمبر کو حسن نگر علاقے میں بابو خان پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان مجرمین کی گرفتاری سے متعلق تفصیلات بتائی ہیں۔ ڈی سی پی کے مطابق ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ان افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے قبضے سے ایک پستول، 4 چاقو، آٹو، موٹر سائیکل، موبائل فونز برآمد کر لیے گئے ہیں۔ ڈسکوری دی گریٹ انٹلیکچوئل مسلم ویمن آف آل ٹائم پر 2 روزہ نمائش کا سالار جنگ میوزیم میں انعقاد عمل میں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر محمد لطیف نے پریس کانفرنس میں نمائش کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ اسلامی تاریخ کی مشہور خواتین کے کارناموں سے عوام بالخصوص طالبات و خواتین کو واقف کروانے کے لیے ایک تاریخی نمائش مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی زیر نگرانی 1 اور 2 اکتوبر کو صبح 11 بجے تا شام 5 بجے منعقد کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نمائش کا مقصد طالبات و خواتین کی مخفی موجودہ صلاحیتوں کو ابھارنا، ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے تاکہ وہ ترقی کی راہ پر چل پڑیں اور کارنامے انجام دے سکیں۔ اس موقع پر چیئرمین شاہین گروپ کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر، کوآرڈینیٹر جویریہ اور زوہا انصاری بھی موجود تھی۔ ڈاکٹر لطیف نے 2 روزہ نمائش میں شریک ہونے اور خواتین کے کارناموں سے واقف ہونے کی اپیل کی ہے۔ اداکارہ جیکلین فرنانڈیز کو دہلی کی پٹیالہ ہاؤس عدالت نے عبوری ضمانت دی ہے۔ بالی ووڈ اداکارہ 200 کروڑ روپے کے ایکسٹارشن معاملے میں عدالت میں پیش ہوئی تھی، جس کا تعلق مجرم سکیش چندر شیکھر سے بتایا گیا ہے۔ جیکلین کے وکلا کی جانب سے ضمانت کی درخواست دائر کرنے کے بعد عدالت نے 50,000 روپے کے مشلقے پر انہیں عبوری ضمانت دے دی۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 22 اکتوبر کو کی جائے گی۔ واضح ہے کہ ای ڈی نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ کے تحت ایک چارج شیٹ داخل کی تھی، جس میں اداکارہ کا نام ایک ملزم کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ چارج شیٹ کا نوٹ لیتے ہوئے عدالت نے انہیں 26 ستمبر کو حاضر ہونے کے لیے کہا تھا۔ وارانسی کی ضلعی عدالت میں ایک درخواست کے بعد ایک ایسے ڈھانچے کی کاربن ڈیٹنگ زمینی سطح سے کسی بھی آثار کو معلوم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، جس کے بارے میں ہندو فریقوں کا دعویٰ ہے کہ وہ گیان واپی کمپلیکس کے اندر پایا جانے والا شیو لنگ ہے۔ اتوار کو مدعی اس مطالبے پر منقسم نظر آئے اور انہوں نے آپس میں کئی اختلافات کا اظہار کیا۔ پاکستان میں اتوار کی دیر رات اس وقت 6 فوجی ہلاک ہو گئے جب ملک کے جنوب مغربی علاقے میں ایک پاکستانی فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ خبر رساں ادارے روٹرز کی خبر کے مطابق پاکستانی فوج نے پیر کو کہا کہ فوجی ہیلی کاپٹر کی کریش ہونے سے 2 میجر سمیت تمام 6 فوجی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کانگریس کے سابق لیڈر اور جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے پیر کے دن 26 ستمبر کو اپنی نئی پارٹی کے نام کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کا نام ڈیموکریٹک آزاد پارٹی رکھا ہے۔ کانگریس سے ناطہ توڑنے کے بعد غلام نبی آزاد نے اپنے طور پر نئی پارٹی بنانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی نئی پارٹی کے نام کو لے کر قیاس آرائیوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ تمام قیاس آرائیوں کو ختم کرتے ہوئے غلام نبی آزاد نے نوراتری کے پہلے دن اپنی نئی پارٹی کے نام کا اعلان کیا۔ ہندوستان نے آسٹریلیا سے 3 T20 کی سیریز 2-1 سے جیتی۔ ٹیم انڈیا کے لحاظ سے یہ جیت اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ہندوستانی ٹیم سیریز کا پہلا مقابلہ ہارنے کے بعد پیچھے ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مسلسل 2 میچ جیت کر 9 سال بعد گھر میں آسٹریلیا سے کوئی T20 سیریز جیتی۔ اس جیت کا ٹیم انڈیا کو بڑا فائدہ ملا۔ ہندوستان نے ICC کی T20 رینکنگ میں اپنے پہلے مقام کو مزید مضبوط کر لیا۔ اس ہفتے ہونے والے جائزے کے بعد قدرتی گیس کی قیمتیں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ سکتی ہیں۔
ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ قدرتی گیس کا استعمال گاڑیوں کے لیے بجلی، کھاد اور CNG بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ملک میں پیدا ہونے والی گیس کی قیمت کا فیصلہ حکومت کرتی ہے۔ حکومت کو گیس کی قیمتوں میں اگلی نظر ثانی 1 اکتوبر کو کرنی ہے۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے 4129 نئے کیسز درج کیے گئے، صحت یابی کی شرح 98.7% ریکارڈ ہوئی۔ مرکزی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں میں 4129 نئے کیسز رپورٹ کیے گئے، تاہم یہ گزشتہ روز درج کیے گئے کیسز سے کم ہے۔ اس دوران کورونا سے 20 اموات ہوئی ہیں اور قومی سطح پر کورونا اموات کی تعداد 5,28,530 ہو گئی ہے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 43,415 بتائی گئی ہے، جو ملک کے کل مثبت کیسز کا 0.1% ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق ایک دن میں 4,688 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 4,40,00,000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی یومیہ مثبت شرح 2.5% اور ہفتہ وار مثبت شرح 1.6% رہی ہے۔ اسی طرح ملک بھر میں کل 1,64,377 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس سے مجموعی تعداد 79 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے اور کووڈ ویکسین کوریج 217.6 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے خاتون قائد چاکلی ایلما کو خراج پیش کیا، جنہوں نے زمینداروں کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت جب خواتین کو بااختیار بنانا ایک خواب تھا، اس وقت بھی انہوں نے عوام کی بہبود کے لیے کام کیا تھا۔ ان کی زندگی تمام کے لیے ایک جذبہ ہے۔ 11 ریاستوں میں NIA کے دھاووں کے دوران 105 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس سلسلے میں PFI کے فنڈز کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہے۔ اس تنظیم کو آنے والے فنڈز کے بارے میں ED معلومات حاصل کر رہی ہے۔ سب سے زیادہ گرفتاری کیرلا میں کی گئی ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے عادل آباد کے رکن اسمبلی جوگو رامنا سے ملاقات کر کے پرسہ دیا، جن کی ماں چند دن پہلے چل بسی تھی۔ تارک راما راؤ نے وزراء اندرا کرن ریڈی، سبیتا اندرا ریڈی اور سرینیواس گوڑ کے ہمراہ جوگو رامنا سے ان کی قیامگاہ پر ملاقات کرتے ہوئے ان کو پرسہ دیا۔ تیلگو فلموں کے مشہور اداکار سمن نے کہا ہے کہ کراٹے، مارشل آرٹس اور تائیکوانڈو حفاظت خود اختیاری کے لیے ضروری ہیں۔ انہوں نے تارناکہ میں سانگھی اسکول میں بروس لی کراٹے ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام طلباء کے لیے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے مختلف کورسز کی تکمیل کرنے والے طلباء میں اسناد بھی تقسیم کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کرونا کے موقع پر ڈاکٹرز، نرسز اور سینیٹیشن سٹاف کی خدمات کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے صحت ضروری ہے۔ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک میں بتکما تہوار جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا کے کوئنس لینڈ اسٹیٹ میں پھولوں کا یہ تہوار جوش و خروش سے منایا گیا۔ تلنگانہ کی تہذیب کو اجاگر کرنے والے اس تہوار میں لڑکیوں اور خواتین کی بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ پھولوں کے تہوار بتکما کا ریاست بھر میں آغاز ہو گیا ہے۔ اس موقع پر خواتین اور لڑکیوں کی بڑی تعداد اس ریاستی فیسٹیول میں حصہ لے رہی ہیں۔ حلقہ ملک پیٹ کے سعید آباد میں بھی خواتین اور طالبات نے جوش و خروش کے ساتھ اس تہوار میں حصہ لیا۔ نوراتری تہوار اب UAE پہنچ گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی لولو ہائپر مارکیٹ میں لڑکیوں اور خواتین نے ڈانڈیا کھیلا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ چیوڑلہ کے قریب پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ کل شب اس وقت پیش آیا جب RTC بس نے بائک کو ٹکر دے دی۔ اس بائک پر 2 افراد سوار تھے۔ زخمی کو پولیس نے سرکاری دواخانہ علاج کے لیے منتقل کر دیا۔ فرینڈز بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقدہ ٹورنامنٹ میں LB نگر کے رکن اسمبلی سدھیر ریڈی، کوتاپیٹ کارپوریٹر پون کمار اور ہائی کورٹ کے جج جسٹس سریندر نے شرکت کی۔ اس موقع پر سدھیر ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں ریاست کے کھلاڑیوں کی بڑی تعداد بیڈمنٹن میں چیمپئن بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کھیل کود کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ذہنی سکون اور بہتر صحت کے لیے کھیل کود
کافی فائدہ مند ہے۔ حیدرآباد نیشنل انٹیگریٹڈ میڈیکل ایسوسی ایشن ایوارڈز دیے گئے۔ مہمان خصوصی کے طور پر محکمہ صحت و طبابت کے چیئرمین ڈاکٹر سرینواس نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں آیوروید، ایلوپیتھی، نیچروپیتھی کے طریقے علاج کی حکومت ہر طرح سے حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ ہندوستان نے نہایت دلچسپ میچ میں آسٹریلیا کو 6 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچز کی T20 انٹرنیشنل کرکٹ سیریز 2-1 سے اپنے نام کر لی۔ میچ کا نتیجہ ہندوستانی اننگز کے 20ویں اوور کی 5ویں گیند پر برآمد ہوا، جب ہاردک پانڈیا نے ڈینیل سامس کی گیند پر تھرڈ مین پر باؤنڈری لگائی۔ جیسے ہی ٹیم انڈیا نے میچ اور سیریز اپنے نام کی، کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں شائقین خوشی سے جھوم اٹھے۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا یہ مقابلہ دیکھنے والوں کے لیے مکمل طور پر پیسہ وصول رہا۔ سابق کپتان وراٹ کوہلی اور سوریہ کمار یادو کی نصف سنچری پر مبنی اننگز سے شائقین کافی محظوظ ہوئے۔ کپتان روہت شرما نے ٹاس جیت کر حریف ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ آسٹریلیا نے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان سے 187 رن کا قابل لحاظ اسکور کھڑا کیا۔ جواب میں ٹیم انڈیا کی شروعات اچھی نہیں رہی، جیسا کہ اوپنر KL راہل محض 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد کپتان روہت شرما بھی 17 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے، لیکن کوہلی اور سوریہ کمار یادو نے نہ صرف اننگز کو سنبھالا بلکہ تیسری وکٹ کے لیے نہایت شاندار رفاقت نبھائی، جو 104 رنز پر مشتمل رہی۔ یادو نے اپنی روایتی اور جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور آؤٹ ہونے سے پہلے 36 گیندوں میں 69 رن کی کلیدی باری کھیلی۔ ان کی اس اننگز میں 3 چوکے اور 4 چھکے شامل ہیں۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد کوہلی اور ہاردک پانڈیا نے قدرے سنبھل کر کھیلا اور کوہلی 20ویں اوور کی پہلی گیند پر چھکا لگانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے۔ انہوں نے 48 گیندوں میں 3 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 63 رن کی اہم اننگز کھیلی۔ بلدیہ کی جانب سے عنبرپیٹ میں واقع عاشور خانے کو منہدم کیے جانے پر وقف بورڈ کے دفتر کے سامنے امکانی احتجاج کے پیش نظر پولیس نے سابق ترجمان BJP میر فراست علی باقری کو احتیاطی طور پر تحویل میں لے لیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی گریجن ودیارتھی سنگم نے JNTU کے OSD پروفیسر دھرما نائک کی ڈپوٹیشن کی منسوخی پر برہمی ظاہر کی۔ انہوں نے اس مسئلے پر آرٹس کالج کے قریب احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے فیصلوں سے قبائلی اساتذہ کی توہین کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی واضح کیا کہ ایک طرف وزیر اعلیٰ قبائلیوں کی بہبود کے دعوے کرتے ہیں تو دوسری طرف عثمانیہ یونیورسٹی میں اس طرح کی امتیازی کارروائی کی جا رہی ہے جو ناقابل قبول ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ چاکلی ایلما کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے ایک جذبہ ہے۔ انہوں نے سرور نگر میں ایلما کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دھوبیوں کے لیے مفت برقی اور عصری دھوبی گھاٹ فراہم کرنے کے لیے اس طبقے کو ترقی دینے کے لیے حکومت کی جانب سے مناسب اقدامات کیے جائیں گے۔ شاد نگر بلدی حدود میں پانی کے بڑے گڑھے میں 3 کم عمر بچے غرق ہو گئے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ شاد نگر ٹاؤن کے رہنے والے اکشت گوڑ، فرید اور ایک لڑکا کھیل کے لیے باہر نکلے۔ اسی دوران وہاں ایک وینچر کے سلسلے میں کھودے گئے پانی کے گڑھے میں یہ تینوں اتفاقی طور پر غرق ہو گئے۔ ان بچوں کے والدین نے ان کو کافی تلاش کیا، لیکن ان کو تلاش کرنے میں انہیں ناکامی ملی۔ تاہم ان کی چپل اس گڑھے کے قریب نظر آئی اور تلاش پر اس گڑھے میں ان کی لاشیں پائی گئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ سنگرانی کانٹریکٹ ورکرز نے اپنے مسائل کے حل کا مطالبہ کرتے ہوئے بیلمپلی راماگنڈم MLA کے کیمپ آفس کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے ان ورکرز کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ ان ورکرز نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دیرینہ حل طلب مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے اقدامات کیے جائیں۔